بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارد گرد کے قبائل کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ غزوہ حنین کی لڑائی کی نوبت کیوں پیش آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور مکہ کا والی کس کو بنایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار، اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ دوستو، اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، عنقریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سربلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں یاد آ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔
یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھیں، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ دوستو، کہتے ہیں اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں کو اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبہ کا۔ وہ ان میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کے کعبہ میں کیے جاتے تھے۔ دوستو، حد یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یاد رہے کہ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دے۔ روایات میں آتا ہے کہ عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عطا بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عطا جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سربلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، عطا اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔
انہوں نے مالک بن عوف نذیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ کہتے ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حفیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ دوستو، روایات کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے اور خود یعنی لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ دوستو، اس کے بعد اس غزوے میں کیا حالات و واقعات پیش آئے یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔